سورۃ الشعراء مکی صورت ہے، 47 نمبر سورہ واقعہ کے بعد نازل۔ ربط: پہلے صورت میں نفی شرک فی البرکت، تو اب اس صورت میں اس پر ادلہ نقلی کئی اقوام کا ذکر ہے۔ انہوں نے اللہ کے سوا کئی اور خیر سمجھا تو تباہ ہو گئے۔ نمبر 2، پہلے صورت کے آخر میں کذبتم تھا، تم نے جھٹلایا تو اب عذاب آئے گا، تو اس صورت میں اس کے لیے چند صورتیں مثالیں ہیں کہ کن کن پر عذاب آیا۔ تو کئی اقوام کا ذکر جنہوں نے جھٹلایا، کذبت قوم نوح، کذبت قوم لوط، یہ لفظ بار بار آئے گا۔ انہوں نے جھٹلایا تو عذاب آیا۔ نمبر 3، پہلے صورت میں شبہات رسالت پر تھے شروع میں، تو اب اس صورت میں تسلی آپ علیہ السلام کو، لعلک باخع نفسک، شروع میں آپ علیہ السلام کو تسلی ہے اعتراضات کے مقابلے میں۔ 4، پہلے صورت میں تھا مبارک اللہ ہے، برکت اس کے ہاتھ میں ہے، تو اب اس صورت میں برکات کے نمونے ہے۔ برکت کیا؟ کہ مومن کو ہر مصیبت سے بچا دے، خیر پہنچا دے، تو مومنوں کو اللہ نے نجات دیا، اور مومنوں کے دشمنوں کو ہلاک کر دیا، تو یہ ہلاکت دشمنوں کا یہ بھی برکت ہے، یہ ذکر ہے۔ پہلے صورت کے آخر میں عباد الرحمن کے اوصاف تھے 15، تو اس صورت کے آخر میں شعراء کی باتیں آئیں گے، والشعراء یتبعهم الغاوون، ان کے کچھ حالات کا ذکر ہوگا۔ اس صورت کا مین مضمون دعویٰ کیا ہے؟ تو وہ تسلی آپ علیہ السلام کو انبیاء کے واقعات کے ذریعے، تسلی اس طرز پر کہ تم سے پہلے جتنے انبیاء کو لوگوں نے جھٹلایا، جتنے انبیاء جھٹلائے گئے، تو نتیجہ جھٹلانے والوں کے ہلاکت کی صورت میں ظاہر ہوا۔ تو آپ کے دشمنوں کے ساتھ بھی یہی ہے، ہمارا طریقہ بدلتا نہیں، جو پہلے انبیاء کے لیے تھا وہ آپ کے لیے ہے۔ اس لیے واقعہ ذکر کر کے ہر واقعے کے آخر میں کہے گا وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، ان میں اکثر ایمان والے نہ تھے، یعنی لعلک باخع نفسک کے ساتھ ٹچ کرتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو پریشان نہ کرے، پہلے بھی اکثر لوگ وہ دور رہے دین سے۔ یہ انسانیت کا ایک نقصان ہے کہ ہر دور میں اکثریت خواہش کے پیچھے چلے، شیطان کے بہکاوے میں آئے۔ سورت کا خلاصہ یہ کہ 3 حصے ہوں گے۔ ابتدائی رکوع میں، پہلے رکوع میں تو ایک قسم کی تمہید ہے، قرآن کریم کی صداقت، تصدیق قرآن کا کہ یہ بالکل سچ کتاب ہے، اور آپ پریشان نہ ہو، آپ کے نہ ماننے والوں پر عذاب آئے گا۔ اجمالی حالات ذکر ہے، دلیل عقلی بھی۔ پھر وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ سے آخری رکوع تک، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ جو آخری رکوع ہے 192 نمبر آیات، وہاں تک دوسرا حصہ ہے۔ اس میں کئی انبیاء کرام کے واقعات ہیں، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان سب کے واقعات، اور سب کے واقعات اس صورت میں ایک نہج پر ہے، ایک ترتیب پر ہے، سوائے اول 2 انبیاء کے، موسیٰ اور ابراہیم کے۔ اور آخر میں پھر چند شبہات کے جوابات ہوں گے، ترغیبات قرآن کے طرف۔ آپ علیہ السلام سے مشرکین بار بار نشانی کا مطالبہ کرتے تھے کہ کوئی نشانی جو آپ کے حقانیت کا ہو،
تو اس صورت میں جواب ہے نشانی دو طرح کے ہے، ایک تو نشانی عبرت کے لیے، اور ایک وہ نشانی جو تمہارے مطالبے کے بعد ہو، تو وہ نشانی پھر عذاب کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ تو ایک نشانی تم مانگتے ہو کہ نہریں چلا دے اور پتھر سے اونٹنی نکالے، ایک ساتھ کتاب ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ملے، تو ایک تمہارے طلب کے مطابق نشانی ہے، اس پر بھی اللہ قادر ہے، لیکن اس کے بعد پھر عذاب ہوگا۔ اور دوسری نشانی وہ ہے کہ کسی چیز کے حق سمجھنے کے لیے نشانی چاہیے، تو ہر واقعے کے بعد کہے گا ان فی ذالک لآیہ، ان فی ذالک لآیہ۔ اگر آپ کو طلب حق کی نشانی چاہیے تو یہ واقعہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے۔ تو ایسے نشانیاں جس سے نبی کے حقانیت اور قرآن کے صداقت کا اظہار ہو، یہ اس صورت میں بیان ہے۔ طاسیم میم، طا معنی اس کا معنی تو اللہ کو معلوم ہے حقیقی، اور بعض کہتے ہیں ظنی معنی کہ تا سے مراد طور سے وحی آئی، سین سے مراد سقوط فرعون ہے، فرعون ساقط ہوا، میم سے مراد آخر میں محمد علیہ السلام کے لیے تسلی کا بیان۔ تلک آیات الکتاب المبین، ترغیب الی القرآن، یہ آیات کتاب واضح کے ہے، یہ واضح قرآن ہے، کوئی اشکال نہیں، تو کسی کا عذر نہیں چلے گا۔ یا مبین معنی واضح کرنے والا، المظہر لاحکام اللہ، کتاب ہے جو احکامات الہی کو ظاہر کرتا ہے، عقائد کو، اعمال کو۔ یا المبین واضح بات ہے کہ یہ اللہ کے طرف سے نازل ہے، اس کا غیر اللہ کے طرف سے ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ لعلک باخع نفسک، تسلی عظمت قرآن کے بعد، قرآن عظیم الشان ہے، اس کے وجہ سے حالات آئیں گے تو تسلی رکھے۔ لعلک باخع نفسک استفہام ترحم کے لیے ہے، شفقت کے لیے، کیا میرے حبیب باخع نفسک، آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں؟ کیوں؟ اس اندیشے سے اللہ یکونوا مومنین کہ یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے، ان کے ایمان کے پیچھے آپ اتنا دل کاتے ہیں، پریشان ہوتا ہے، سوچتے ہیں کہ کئی ہلاکت میں نہ پڑے۔ ان نشاء ننزل علیہم، تو مانا اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ میں اگر زور کا ایمان چاہتا تو یہ تھوڑے وقت میں سب مومن ہوتے۔ ان نشاء، اگر ہم چاہتے، کیا؟ زور کا ایمان، جبری ایمان، ننزل علیہم، ہم نازل کرتے ان پر نشانی اوپر سے، آیتن نشانی، فظلت اعناقہم، تو ہو جائیں گے ان کے گردنے، لہا اس کے سامنے، خاضعین عاجز تابیدار، پھر کہتے ہیں ہاں ہم سر تسلیم ہیں، ہم ایسے کر سکتے ہیں، اوپر سے کوئی قہر عذاب لے کے آئے سب تابع ہو جائے۔ دوسرا معنی اعناق سے مراد ان کے بڑے رؤسا ہے، بڑے رؤسا جو بڑے بڑے لیڈر ہیں سب تابع ہو جائیں گے، یا اعناق سے مراد جماعت، ان کے سب جماعت تابع ہو جائیں۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث، وما یاتیہم، نہیں آئے گا ان کے پاس، نہیں آتا ان کے پاس رحمان کے طرف سے ذکر، محدث تازہ، تازہ با اعتبار نزول کے، کہ ابھی آیا، یہ معنی نہیں کہ ذات کے روح سے حادث ہے، قرآن تو قدیم ہے، یا محدث ایسے تازہ اثر کرنے والا، ہر صورت ایک بار پڑھ کے دوسرے دن پھر پڑھو گے تو نیا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کانو، مگر ہوتے ہیں یہ اس سے اعراض کرنے والے، جھٹلایا ان سے پہلے لوگوں نے، فسیاتیہم، ضرور آئے گا ان کے پاس خبر، انباء و خبریں، وہ جو یہ لوگ یستہزئون، مذاق کرتے تھے، جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے اس کا حقیقت خبر ان کے پاس آ جائے گا۔ اولم یرو، اب دلائل عقلی مختصراً، کہ آسمان زمین میں بھی بہت سے نشانیاں ہیں توحید کے، تو قرآن کون سی بات اس طرح کرتا ہے کہ وہ ناجائز ہے، آسمان و زمین کی کوئی چیز اس کو رد کرے؟ قرآن کے مضامین وہ تو ہر ذرے سے ثابت ہے، توحید کے مضامین،
کیا یہ لوگ یرو الی الارض، کیا یہ دیکھتے نہیں، یعنی غور فکر نہیں کرتے زمین کی طرف، کتنے اگائے ہم نے اس میں من کل زوج کریم، ہر قسم کے پودے، کریم مانا عمدہ عمدہ، عمدہ نباتات، مفید چیزیں یہ نکالنے والا کون ہے؟ اللہ، تو وہ تمہیں قبروں سے نہیں اٹھا سکتا، یا نشانات دینے پر قادر نہیں، قادر اس میں نشانی ہے آسمان و زمین کے حالات میں، لیکن اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ تیرا رب العزیز غالب ہے، عزیز غالب ہے، دشمن کو ہلاک کر سکتا ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے، مومنوں کو نجات دے گا۔ تو آخر تک یہ جملہ اب چلے گا۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اب واقعی موسیٰ علیہ السلام ذکر ہے، اور عزیز ہے، فرعون کو تباہ کر دیا، رحیم ہے، موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیا، تو آخر میں پھر یہ جملہ دہرائے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ ابتدا میں ایک مقام فرعون کے پاس جانا ہے اور فرعون سے گفتگو، پھر دوسرا مقام قال للملأ حولہ سے ساحروں سے مقابلہ اور اس میں کامیابی، پھر تیسرا مقام وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ ہجرت ہے مصر سے، مصر کو چھوڑ کے جانا، تو یہ تین مقامات اس میں ہے۔ جب آواز دی تیرے رب نے موسیٰ کو ان ایتے کہ چلے جائے ظالم قوم کے پاس، کون سے ظالم قوم؟ جو فرعون کا قوم ہے۔ الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں اللہ سے؟ تو پتہ چلا نبی کے بعثت کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں میں خوف پیدا کرنا۔ نبی کو یہ حکومت لینے یا کوئی لالچ کسی چیز کے لیے نہیں آتا، بس لوگ اللہ سے خوف پیدا کرے، قیامت کا خوف۔ اور بعثت کب ہوتا ہے؟ جب لوگ غافل ہو جائے، اللہ کسی انسان کا اہتمام کرتا ہے۔ اب انبیاء نہیں تو اس امت کے لیے مجددین کا اہتمام ہوتا ہے، حق پرست علماء ہوتے ہیں۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے جانے سے پہلے اپنے چند اندیشوں کا اظہار کیا، اللہ نے اس کی تسلی دی۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے میرے رب میں ڈرتا ہوا یکذبون کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، مجھے یہ اندیشہ ہے وہ دیکھتے ہی مجھے جھٹلائیں گے۔ وَيَزِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، وَيَزِيقُ گھٹتا ہے صدری میرا سینہ، یعنی میرا سینہ پریشان ہوتا ہے، دل تنگ ہوتا ہے، مجھے جھٹلا دے کوئی غصہ آتا ہے مجھے، اور وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي پھر نہیں چلتی میرے زبان، پھر زبان نہیں چلے گی، مانا غصے میں شاید میں صاف بات نہ کر سکوں۔ تو فَأَرْسِلْ ارسل آپ فرشتہ بھیج دے، ملک بھیج دے، یا وہی بھیج دے ہارون کو، ہارون کو بھی نبی بنا دے، یعنی وَجْعَلْهُ نَبِيًّا يُعِينُنِي عَلَى الرِّسَالَةِ، تفسیر مدارک میں ہے اسے نبی بنا دے جو رسالت میں میرا مددگار ہو۔ تو یہ کمال ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ کسی کے مقام کا اظہار کرنا چاہے۔ اگر آپ سے کوئی بڑا عالم ہے اور آپ نہ مانے تو آپ متکبر ہے، اور آپ سے کوئی اچھے استعداد والا ہے تو اس کے استعداد کو تسلیم کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری کمزوری ہے کہ زبان میرے صاف نہیں ہارون جیسا، آگے آئے گا ہوا افصح منی لسانا، ہارون مجھ سے زیادہ صاف گو ہے، تو ان کو میرے ساتھ کر دے۔ تو کسی کی کمالات کا اظہار نبی کے شان ہے، نبی میں تواضع ہوتا ہے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم کہتے ہیں تو بس میں ہوں، کسی کا استعداد اس کو تسلیم ہی نہ کرے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ، اور اندیشہ یہ ہے اللہ کہ ان فرعونیوں کا علیہ میرے اوپر ذنبٌ، ایک ذم ہے، ذم تو نہ تھا، یعنی میں نے بندے کو مارا تھا، تو وہ ذم مانا گناہ ہے، ان کے خیال میں گناہ ہے، ذنب فی زعمہم، یا ذم مانا بدلہ ہے، فاخاف میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کریں گے۔ تو اپنے قتل کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ کا پیغام میں پھر نہیں پہنچا سکوں گا، وہ دیکھتے ہی مجھے قتل کریں گے، تو اگر مجھے قتل کر ڈالا ہارون پھر بیان کرے گا۔ قال فرمایا اللہ نے کلا ہرگز نہیں، چلے جاؤ تم دونوں بآیاتنا میرے نشانیاں لے کر، زیادہ نشانیاں دی، کیوں کہ وہ سرکش بھی زیادہ تھے۔ انا معکم یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہے، مستمعون سن رہے ہیں تمہارے کلام کو، معکم بالنصرت ہمارا مدد تمہارے ساتھ ہے، ہم سن رہے ہیں تمہارا کلام۔
فاتیا فرعون، چلے جاؤ فرعون کے پاس، کہہ دو تم دونوں کہ ہم رسول ہے رب العالمین کے طرف سے، بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ ہم رسول ہے تو رسول کیا پیغام لائے ہو، بنی اسرائیل چھوڑ دے تاکہ ہم ان کی تربیت اسلامی طرز پر کریں۔ اور آزادی اس لیے کہ غلام کا تربیت نہیں ہو سکتا، جب تک آپ کی غلامی میں ہے تو وہ تربیت کیسے قبول کریں گے؟ تو تربیت کے لیے آزادی ضروری ہے کہ میں ان کو آزادانہ طور پہ با اختیار ہو کے ان کو نئی سری سے تربیت دو۔ تو یہ مصر میں آئے تھے، یوسف علیہ السلام نے ان کو بلایا تھا بنی اسرائیل کو مصر، اپنے باپ کو بھائیوں کو، تاکہ یہاں خلافت الہی قائم کرے۔ یہ آئے غلامی پر راضی ہو گئے، تو میں آیا ہوں ان کو مصر سے نکال کے اور ان کو خلافت الہی سمجھا دو۔ فرعون نے کہا الم نربک فینا، کیا ہم نے پالا نہ تھا تمہیں فینا، ہمارے ہاں، ہم نے تمہارے تربیت نہیں کی تھی، ولیدن بچپن میں، تم کو کس نے پالا تھا، ولبثت فینا، اور آپ ٹھہرے ہمارے ہاں اپنے عمر میں سے سنین، کئی سال، تو کئی سال تو آپ یہاں ٹھہرے۔ وفعلت فعلتک التی فعلت، فرعون بڑا چالاک تھا، ایک یہ کہ موسیٰ سے کہا کہ تم احسان فراموش ہے، میں نے سب کو قتل کر کے تمہیں چھوڑ دیا، اب اس کا نتیجہ یہ کہ تم مجھ سے حکومت لینا چاہتے ہو۔ ایک تربیت میں نے کی تو اشارہ ہے کہ رب تو میں ہو تیرا، تم کہتے ہو رب کے طرف سے آئے۔ دوسرا وفعلت فعلتک التی فعلت، یہ ایک ذہنی ٹارچر ہے، اکثر حکمران اس طرح کہتے ہیں، تو کسی کو ذہنی طور مغلوب کر کے کہا آپ کو اپنا جرم بھی یاد ہے، آپ تو عدالت کی روح سے آپ بڑا مجرم ہے اور آپ پہ قتل کا حکم ہے، اور تم اوپر سے آ کے مجھے کہتے ہو کہ باقی بنی اسرائیل کو چھوڑ دو۔ وفعلت فعلتک التی فعلت، اور آپ نے کام کیا آپ کا کام وہ جو آپ کر چکے ہو۔ یہ پورا فعل کا گردان بس بتا دیا، فعلت فعلتک التی فعلت، تو جرم نہ بتایا، کیوں کہ یہ بھی ایک سازش ہے، طریقہ ہے ان کا کہ پہلے سے یاد کرا دو، یہ کچھ چپ ہو جائے گا، نہیں تو پھر صاف بتا دوں گا۔ وَأَنْتَ وَرْتَاتُ مِنَ الْكَافِرِينَ، بڑے ناشکروں میں سے، میں نے آپ کو کچھ نہ کہا اور آپ ناشکر بن کے بھاگ گئے۔ یا فرعون کے خیال میں قال، یا کافرین مانا آپ بھی تو پہلے ہمارے جیسے تھے، اب آپ نبی بنے۔ فرعون کا خیال یہ تھا کہ یہ بھی پہلے ہمارے جیسے تھا، حالانکہ نبی پہلے سے توحید پر ہوتا ہے۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے جوابات دی لف نشر غیر مرتب کے طور پر۔ پہلے اس کا جواب کہ میں نے جو کچھ کیا تھا بندے کو مارا تھا، تو اس کا حقیقت تمہیں بتا دو۔ دوسرا یہ کہ آپ میرے اوپر احسان یاد دلاتے ہو کہ میں نے تمہیں پالا ہے، تو دونوں کا جواب۔ فرمایا فعلتها اذن، قتل کا جواب پہلے دیا، کیوں کہ یہ بڑا عیب ہے نبوت پر، نبی تو قاتل نہیں ہو سکتا، اب قتل کر کے پھر کیسے نبی بنے؟ تو جواب فعلتها اذن، میں نے کیا وہ اس وقت کہ جب تھا میں من الضالین، ضالین ایک معنی جاہلین، میں بے خبر تھا، مجھے پتہ نہ تھا کہ یہ مرے گا ایک مکھی سے، یعنی الجاہلین بانہا تبلغ القتل، میں بے خبر تھا کہ یہ ایک مکہ قتل کا سبب بنے گا۔ یا من الضالین، یعنی میں ضالین مانا زوال بھول جانے کو بولتا ہے، میں بھول گیا تھا ادب کے طریقے کو، ادب زبان سے بس سمجھانا کافی تھا، تو یہ نہیں چاہیے تھا، مکہ نہ مارنا تھا، تو میں بھول گیا تھا۔ یا ضالین مانا حق سے محبت کرنے والا، ووجدک ضالا، تو میں غریب کے حمایت کے لیے اس کو بچا رہا تھا، وہ الگ بات ہے کہ وہ مر گیا، میرا ارادہ قتل کرنا تھا۔ ففررت منکم لما خفتکم فوہب لی ربی حکما، پھر میں بھاگ گیا تم لوگوں سے جب میں ڈرا تم سے کہ تم مجھے قتل کرو گے، تو طبعی خوف نبوت کے خلاف نہیں، میں انسان ہوں۔ فوہب لی ربی، عطا کی مجھے میرے رب نے حکم نبوت اور مجھے بنایا مرسلین میں سے۔ وتلک نعمت، اب یہ کہ میں نے تیرے ہاں تربیت حاصل کی، تو اس کے وجہ بتا دوں
وَتِلْكَ یہ نعمت ایک معمولی نعمت ہے تمنھا علیہ کہ آپ جتلاتے ہو مجھ پر، جبکہ ان عبدت بنی اسرائیل آپ نے غلام بنائے بنی اسرائیل کو۔ ایک معنی یہ اظہار ہے اس کے نعمت کا کہ یہ تو صحیح ہے، بس ایک نعمت ہے، آپ یاد دلاتے ہو، یاد دلا سکتے ہو۔ دوسروں کو غلام بنایا اور مجھے اپنے خرچے سے پالا تو یہ ایک نعمت ہے، لیکن میں بھی تو نعمت لے کے آیا ہوں، تمہیں حق کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ ایک معنی تو پھر اس صورت میں یہ اقرار ہے، اس کا احسان تسلیم کرتا ہے۔ دوسرا یہ تل کا یہ نعمت ایک نعمت ہے، آپ مجھ پر جتلاتے ہو جبکہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا۔ کیا معنی کہ میں تیرے گھر میں اس لیے پہنچا کہ بنی اسرائیل غلام تھے، اگر آپ ظلم نہ کرتے، بچوں کو قتل نہ کرتے، غلام نہ کرتے تو میں اپنے گھر میں ہوتا، تیرے گھر میں پہنچ جانا بھی تیرے ظلم کا سبب تھا، تو آپ کیوں ظلم کرتے، میں تیرے گھر نہ پہنچتا۔ یا تیسرا یہ کہ میرے قوم کو بنی اسرائیل کو غلام بنا کر اور ان سب کے ہاتھ کی مزدوری تم کاتے ہو، کماتے وہ ہے اور کاتے تم ہو، تو میں نے اگر کایا تو اپنے قوم کا کایا اور تم نے بھی میرے قوم کا کایا، اوپر سے میرے اوپر احسان یاد دلاتے ہو۔ جیسے حکمران ہے، ظالم ہے یا جو بھی ہے، تو وہ عوام کا ٹیکس کھا کے اور پھر اوپر سے یہ کہ ہم نے تمہارے لیے سڑک بنایا، تو سڑک کس سے، اپنے جیب سے تو نہیں بنایا، عوام کا ٹیکس سے آدھا اپنے جیب میں ڈالا اور آدھے سے سڑک بنا کے اور پھر احسان یاد دلاتا ہے ہم نے تمہارے لیے یہ کیا۔ تو یہ فرعونی طریقہ ہے۔ قال فرعون وما رب العالمین، کہا فرعون سمجھ گیا کہ ان باتوں کے جوابات تو صحیح دی، تو کہا چلو وہ چھوڑ دو، تم جو رب کے بات کرتے ہو تو تیرے پالنے والا میں ہوں۔ فرمایا کون ہے رب؟ قال فرعون، کہا فرعون نے رب العالمین کون ہے؟ تو اصل میں فرعون نے لوگوں کو دھوکہ دیا تھا کہ عالمین مصر ہے اور اس کا رب میں ہوں، تو دوسرا رب نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا رب السماوات والارض، آسمان و زمین اور اس کے درمیان کا رب، اگر تم یقین کرنے والے ہو دلائل پر، موقنین بالدلائل، اگر تم یقین کے زبان میں، دلائل کے زبان میں بات کو سمجھتے ہو تو آسمان کا رب کون ہے یہ بتاؤ۔ آسمان تو تم سے پہلے سے ہے، باقی زمین بھی تو ہے۔ کہا فرعون نے آس پاس لمن حولہ، آس پاس لوگوں سے، الا تستمعون، سن رہے ہو؟ بڑے تکبر سے کہا کہ یہ تو میرے پورے بیان کے خلاف بولتا ہے، بڑا تیز ہے یہ۔ قال موسیٰ علیہ السلام پر ان کی دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوا، فرمایا تمہارا رب اور تم سے پہلو کا رب ہے۔ آبائکم، فرعون اگر تو رب ہے تو تو جس سے پیدا ہے اس کو کس نے پیدا کیا، باپ دادا کو کس نے بنایا، ان کا رب کون تھا؟ قال ان رسولکم الذی، فرعون سمجھ گیا کہ یہ دلائل تو کئی لوگوں پر اثر نہ کرے، تو کہا یقیناً رسول جو تمہارے طرف بھیجا گیا لمجنون، پاگل لگتا ہے، دیوانہ، ان کے دماغ میں فرق ہے، پاگل۔ تو یہ پہلے دھمکی دی الا تستمعون، اور اب یہ طعنہ دیا، لیکن اس طعنی سے بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ کمال ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور تربیت ہے کہ حق کے داعی کو چاہیے کہ لوگ آپ کو فضول باتوں میں لگا کر اصل مقصد چھوڑوانا چاہتے ہیں، کبھی ایک مسئلہ کبھی دوسرا، تو آپ اپنے کام پہ لگا رہے، فضول مباحث کے طرف توجہ نہ دیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے نہ دی۔ کہا رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا اور ان کے درمیان کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ عاقل وہ ہے جو آسمان و زمین میں، مشرق مغرب میں، زمانوں میں غور فکر کرے، عقل والے ہو۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ دلائل عقلیہ ہے، جو ہم کہتے ہیں دلائل عقلی، جن میں عقل چاہیے۔ قال، فرعون نے کہا لئن اتخذت الہا، اگر آپ نے بنایا معبود غیری میرے سوا، الہ مانا آپ نے کسی اور کے حکم کی تابعداری کی، مصر میں تو صرف میرا حکم چلے گا، اگر آپ مصری قانون کے مخالفت کر کے مجھ سے بغاوت کرو گے تو الہ مانا یہ نہیں میرے سامنے سجدہ کرو، بلکہ الہ مانا یہ کہ الہ فی الطاعت ہے، مکمل تابعداری وہ میرے ہوگی مصر میں، جو میں چاہوں وہی چلے گا، کوئی دوسرا قانون اس میں نہیں چل سکتا۔
لَأَجْعَلَنَّكَ تمہیں ڈال دوں گا، تمہیں میں کر دوں گا تمہیں مسجونین قیدی لوگوں میں، تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ یہ حکمرانوں کا طریقہ ہے کہ جب دلیل سے لاجواب ہو جائے تو پھر زور آزماتے ہیں۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَلَوْ جِئْتُكَ اگرچہ میں لے آؤ تیرے پاس واضح دلیل، پھر بھی جیل میں ڈالو گے۔ اس نے کہا بس لے کے آؤ، کیا ہے؟ فَأْتِ بِهِ لے کے آؤ اگر ہے تو سچوں میں سے۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی، اچانک وہ ثعبان مبین، ثعبان بڑا اژدہا، بڑے سام کو ثعبان کو، مبین بالکل واضح تھا، سب کو نظر آ رہا تھا دور دور سے، بڑا اژدہا بنا۔ ہاتھ نکالا فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ چمک رہا تھا للناظرین دیکھنے والوں کے نظر میں، جو بھی دیکھتا تھا تو جیسے سورج چمکتا ہے، چاند چمکتا ہے، ایسے خوبصورت ہاتھ۔ لوگ حیران ہو گئے کہ پورے علاقے کو روشن کر دیا۔ فرعون نے کہا لوگوں ان چیزوں سے دھوکہ مت کھاؤ، یہ جادوگر ہے، کرتب دکھاتا ہے، اور ایسے کرتب ہم بھی دکھا سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرا مقام ہے واقعہ ایک۔ قال للملائکہ فرعون نے آس پاس لوگوں سے کہ یقیناً یہ جادو ہے، جادوگر ہے، علیم بڑا سیاح جادوگر ہے۔ یہ جادوگر ہے لیکن معمولی نہیں، کوئی بڑا ماہر جادوگر لگتا ہے۔ چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے من ارضکم تمہارے زمین مصر سے اپنے جادو کے ذریعے۔ تو یہ جادو کے ذریعے مصر پر قبضہ چاہتا ہے۔ فماذا تأمرون تم کیا مشورہ دو گے مجھے، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو پارلیمنٹ کے لوگوں سے مشورہ لیا۔ حالانکہ سب کو پتہ تھا جادوگر نے کبھی تاریخ میں کسی بادشاہ کو دھمکی نہیں دی کہ جا کے بادشاہ سے کہے اس طرح کرو۔ جادوگر تو چند کرتب دکھا کے لوگوں سے بس پیسے جمع کرتا ہے۔ پھر جادوگر تو بدعمل اور بے دین ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے۔ جادوگر پاک اخلاق کا، پاک لباس کا نہیں ہوتا۔ قالوا ارجہ واخاہ لوگوں نے کہا ارجہ ایک معنی مہلت تو اس کو، یہ جیسے ظالم حکمرانوں کے طریقے ہے۔ قرآن نے ایسا لفظ لایا جو سب کو شامل ہے۔ ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو کچھ مہلت دو، سمجھا دو، لوگ سمجھا دیں گے ان کو، تو جوان ہے چند دن بعد خود سمجھ جائے گا، ابھی جوانی کا جوش ہے تو اس کو اتنے تاریخ کا حالات کا پتہ نہیں، کچھ مہلت دو، ایک معنی۔ دوسرا معنی ارجہ لالچ دو اس کو، ارجہ معنی لالچ بھی۔ تو دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے، کوئی تنظیم بنا کے آواز لگا لیتا ہے تو حکومت اس کے منہ میں نوالہ ڈال کے کہتا ہے بہت مل گیا، غریب نے کچھ دیکھا نہ تھا، گاڑی ملے، بنگلی ملے، تو خاموش ہو جاتا ہے۔ تو اس کو لالچ دو، یہ خاموش ہو جائے گا۔ تیسرا طریقہ ارجہ معنی جیل میں ڈال دو، یہ معنی بھی ہے، یہ حربہ بھی ہوتا ہے، جیل میں ڈالو، ذہنی سزائے دو ان کو، بدنی سزائے دو، چند دن پولیس کے حوالے کرو، سزائے دے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وبعث اس کو اور اس کے بھائی کو بیچ دے فی المدائن شہروں میں جمع کرنے والے۔ ایک صورت یہ ان کو مہلت دو اور علاقے میں لوگ جمع کرو کہ ساحر ان کا مقابلہ کرے تو سب سمجھ جائیں گے۔ یا تو کبھی کل ساحر تاکہ لے آئے تیرے پاس بکل سحار ہر بڑے ساحر علیم سمجھدار۔ جمع ہو گئے ساحر لمیقات یوم معلوم، معلوم دن کے خاص وقت میں، خاص وقت جو چاش کا تھا، سورہ طٰہٰ میں پڑھا تھا یوم ضحیٰ۔ لوگوں سے کہا گیا حل انتم مجتمعون کیا تم جمع ہو گئے، حل مطالبہ کے لیے استفہام یعنی جمع ہو جاؤ، لعلنا سب لوگ جمع کیوں ہو جائے تاکہ ان پر رعب آئے، کثرت سے بھی ایک رعب ہوتا ہے، لعلنا تاکہ ہم پیچھے چلے ساحروں کا اگر یہ غالب آئے۔ ساحر آ گئے، قالوا لفرعون انہوں نے فرعون سے کہا ان لنا لاجرا کیا ہمیں کچھ اجرت ملے گا اگر ہم غالب آ گئے، اگر ہم جیت گئے تو کچھ اجرت دو گے پھر مقابلے کا۔ ایک تو یہ کہ اچھا کیا کہ ویسے اجرت نہیں لیں گے، تمہارا کام ہو جائے تو پھر اجرت دے دینا۔ دوسرا یہ کہ کام سے پہلے اجرت کا مطالبہ، جیسے اکثر عامل ہوتا ہے نا، پہلے سے بولتا ہے 10-20 ہزار دو گے، کام تو کرو پہلے، جیت تو جاؤ۔ قال نعم وانکم اذا لمن المقربین کہا فرعون نے کیوں نہیں، نعم مانا جی قربان بہت دوں گا، یقیناً تم اس وقت من المقربین میرے قریب لوگوں میں سے ہوں گے۔
تم تو شاہی دربار کے پھر قریب ہوں گے اور تمہارا ہر سفارش منظور ہوگا، لیکن اس مصیبت سے نجات دو۔ قال لهم موسیٰ کا آ گئے پھر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو۔ ڈال دیا انہوں نے حبالہم رسیہ وعصیہم اور اپنے لاٹھیاں، ہر ایک کے پاس لاٹھی رسی۔ بعض کہتے ہیں 70,000 تک پر جادوگر آئے۔ اور مصر کے تعلیم میں جیسے ہمارے تعلیم میں انگلش لازمی ہے، تو فرعون نے بھی سحر کا مضمون لازمی ڈالا تھا، تو ہر بچے کو سکھاتے تھے یہ اس میں پڑھے تھے سورہ طٰہٰ میں، ما اکرہتنا علیہ من السحر، فرعون آپ نے زبردستی کی ہم پر سحر کو لازم کیا۔ تو لاٹھی ڈالے، اب خود اندازہ لگائے اتنا بڑا مجمع جمع ہے اور ہزاروں کے حساب سے سام بن جائے، تو لوگوں نے یہ منظر دیکھ کے عجیب، تو قالو کہنے لگے بعزت فرعون، بعزت فرعون مانا جیے فرعون، انا لنحن الغالبون، یقیناً ہم غالب ہے۔ جیسے پارٹی والے نعرہ لگاتے ہیں جیے فلا جیے فلا، تو فرعون کے عزت کے قسم، فرعون کے عزت کے قسم، یعنی یہ کہ فرعون نے اتنا بڑا طاقت کا مظاہرہ کیا۔ فالقا موسیٰ عصاہ، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینک لی، اچانک تلقف نگلنے لگا ما یافکون، جو انہوں نے بنایا تھا۔ افک جھوٹ کو بولتا ہے، تو سحر جھوٹ ہوتا ہے نا، جو جھوٹ بنایا تھا۔ ساحر دیکھ کے کہ ایک سانپ نے سب کو ختم کر ڈالا، یہ نشانی ہے کہ حق کے سامنے باطل مٹ جاتا ہے، تو یہ حق معجزہ ہے اور وہ جادو ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، گر پڑے ساحر سجدے میں، کہنے لگے ہمارا ایمان ہے رب العالمین پر۔ تو رب العالمین تو فرعون اپنے آپ کو کہتا تھا، تو جواب نہیں، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کا رب۔ موسیٰ ہارون کا رب مانا جس کا تعارف کرنے یہ آئے ہیں وہ رب کہتے ہیں۔ قال آمنتم لہو، فرعون نے کہا اچھا تم نے ایمان لایا قبل ان آذن لکم، میرے اجازت سے پہلے۔ اس کا معنی یہ تھا کہ مصر میں میرے حکم کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا، اسی کو الہ بولتے ہیں کہ بندہ اول سے آخر تک بس اس کے مطابق چلے۔ تو مصر میں تو کوئی عام اسکول کا ماسٹر اور عام چپڑاسی بھی میرے اجازت کے بغیر کہیں اس کی تبدیلی نہیں ہو سکتے، اور تم لوگوں نے اتنا بڑا کام کر کے کہ بس مسلک کو چھوڑ کر مصر کے مسلک سے انحراف کر کے اور مجھ سے پوچھے بغیر، انہو لکبی، یہ الزام پہلے دھمکی تھا، قبل ان آذن لکم، اب الزام، یقیناً یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے، علمکم السحر، اس نے تمہیں سحر سکھایا۔ تو یہ لوگوں کے ظالم لوگوں کی عادت ہے، کوئی حق کا اعلان کرے کہتے ہیں ان کا پہلے سے روابط تھے فلاں کے ساتھ، فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم سمجھ جاؤ گے اپنے انجام، میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ پاؤں، من خلاف، مخالف سمتوں سے، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، میں پھانسی دوں گا تمہیں اجمعین سب کے سب کو۔ لیکن وہ جب ایک مرتبہ ایمان کا نور دل میں داخل ہو جائے، تعلق مع اللہ جڑ جائے، تو پھر بندے کو باطل ہوا سے بھی معمولی نظر آتا ہے، خس و خاشاک سے بھی۔ یہ تو پہلے ایمان نہ تھا تو فرعون کو بڑا سمجھ بیٹھے تھے، تو قوم غلامی کے طرف تب چلے جاتے ہیں کہ قرآن سے دور ہو، تو وہ باطل طاقتوں کو، باطل حکمرانوں کو بڑے نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جب حق دل میں اتر جائے تو پھر بڑے بڑے حکمران، طاقتیں، اسلحے، سب کچھ انسان کو ہیچ نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا لا ضیر، کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے طرف منقلبون، پلٹ کے جانے والے ہیں۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا، ہمارا امید ہے کہ ہمارا رب بخش دے ہمارے خطاؤں کو۔ کیوں بخشے گا؟ اس لیے ان کننا مانا لئن کننا، اس وجہ سے کہ ہم پہلے ایمان والے ہیں، ہم نے مشکل حالات میں ایمان لایا، تو پتہ چلا ایمان کے طرف سبقت یہ بخشش کا سبب ہے، تو نیک عمل کے طرف پہل یہ بخشش کا سبب ہے، جیسے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، یہ تیسرا مقام، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ راتوں رات لے چلو بعبادی، میرے بندوں کو، انکم متبعون، یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ وہی آئی، کئی عرصہ اس پر گزر گیا، فرعون کو دعوت دیتے رہے، مظالم آئے،
پھر آخر وہی آئی کہ مصر چھوڑ کے جاؤ. فارسل، تو یہ گئے. صبح فرعون اٹھ کے دیکھتا ہے کہ بنی اسرائیل کے محلے خالی پڑی ہے، تو ان کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ بس دشمن تو چلا گیا، لیکن ہلاکت کا وقت مقرر تھا تو وہ غرور میں آیا، تکبر میں لوگوں کو جمع کیا کہ بس ان کے پیچھے چلتے ہیں، سب کو قتل کر. فارسل فرعون، قاصد بھیج دی فرعون نے، فی المدائن، شہروں میں، حاشرین، جمع کرنے والے. تو انہوں نے اپنے میڈیا کے ذریعے اپنے لوگوں کو بھیج دیا، سب جمع ہو جاؤ، جنگ کرنے کے لیے جانا ہے. بھیج دی فرعون نے مدائن یعنی شہروں میں، مصر کے شہروں میں، حاشرین، جمع کرنے والے، اور اعلان کیا انہا اولائی، یقیناً یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگ، لشرذمۃ، ایک جماعت ہے، قلیلون، تھوڑے سے. یہ لوگ ہے توڑے سے. شرذمہ تذلیل کے لیے کہا، یہ مٹھی بھر لوگ ہے بس. اور یا قلیلون سے ارادہ ان کے ذلت یعنی بے اصلہ، بے اسباب ہے، ان کے پاس کچھ نہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے. دوسرا وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، یقیناً یہ لوگ ہمیں غصہ چڑھا رہے ہیں. غائزون، یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، ہماری ہر بات سے جو بھی ہم اعلان کریں تو یہ رکاوٹ بنتا ہے. انہوں نے ہمیں پریشان کر دیا، ہمیں ملک چلانے ہی نہیں دیتا، ہر بات پر اعتراض. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، یقیناً ہم سارے کے سارے حاضرون، ایک معنی بیدار ہے، دوسرا معنی حاضرون اسلحے والے ہے، احتیاط والے. فَأَخْرَجْنَاهُمْ، تو ہم لے کے آئے، ہم نکل لائے فرعون کو. اللہ کہتا ہے یہ ہمارا قدرت کہ جس کو ہلاک کرنا چاہے تو وہ ہلاکت کے طرف خود چل پڑتا ہے. نکال لائے ہم ان کو باغات اور چشموں سے، وکنوز، خزانے، ومقام کریم، اور بنگلے، مقام رہنے کے رہائش گاہ کریم، صاف صاف، عمدہ عمدہ، بڑے محلات سے نکال لائے. اسی طرح وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، ہم نے میراث میں دیے سب کچھ بنی اسرائیل کو. ہاں سے مراد یہی بنگلے، یہی باغات، تو یہ بنی اسرائیل کو دیں. تو کچھ بنی اسرائیل پھر شام میں رہے، کچھ بعد میں پھر مصر آئے تھے. کچھ تاریخ میں ہے کہ مصر نہیں آئے تھے، لیکن تاریخ قرآن کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. جب یہاں ہے یہ بنگلے، یہ سب بعد میں داؤد علیہ السلام کے دور میں، دوسرے ادوار میں پھر مصر پر قابض ہو گئے. تو بنی اسرائیل کو اللہ نے پھر موقع دیا، خلافت الہی کو روئی زمین پر قائم کرو، اور لوگوں سے ظلم، شرک، کفر، یہ سب چیزیں ختم کرو. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، فرعون ان کے پیچھے ہو گئے مشرقین، اشراق کے وقت. صبح صبح تو دنیا دار سوتے رہتے، نماز کے تو پرواہ نہیں کرتے، تو اشراق کے وقت بیدار ہو گئے. پھر آ گئے. فلما ترا الجمعان، جب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، الجمعان جماعت، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ نظر آئے، تو کہا اصحاب موسیٰ نے انا لمدرکون، یقیناً ہم نرغے میں آ گئے، ہم تو پھنس گئے. موسیٰ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ ضرور رہنمائی کرے گا ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، یعنی اس کا مدد ہمارے ساتھ ہے، فرعون کے ساتھ نہیں. تو جس کے ساتھ معیت رب ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. پتہ چلا جہاد عام جنگ نہیں ہے، جہاد میں اللہ کا معیت ہوتا ہے. اور دشمن کے ساتھ بھلے اسلحہ سب کچھ ہو، لیکن اللہ کا معیت مدد نہیں ہوتا، ناکام ہوتا ہے. فاوحینا، یہاں معی ربی کہا. اور غار سور میں آپ علیہ السلام نے کہا ان اللہ معنا، ابو بکر سے کہا اللہ تعالی ہمارے ساتھ. تو یہ مقام ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا. آپ علیہ السلام کا کامل اعتماد تھا ابو بکر پر، تو معنا کہا، جمع کا صیغہ کہا. موسیٰ علیہ السلام کا اپنے دوستوں پر اتنا اعتماد نہ تھا جتنا ابو بکر پر تھا، تو معیہ مفرد کا. تو آیات مقام ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اظہار کرتا ہے وہ. اور یہ شیعہ روافض جس کا ذہن ٹیڑھا ہوتا ہے نا، تو وہ ہر چیز سے غلط نتیجہ نکالتے ہیں. تو کچھ شیعہ کہتے ہیں یہ اس لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کافر آنے پر آپ علیہ السلام سے کہا کہ کافر تو پہنچ گئے، اگر یہ پاؤ کے طرف دیکھے تو پھر ہم نظر آئیں گے، ان کو ہم قتل کریں گے. کہا اس وقت یہ تو باتوں کا وقت نہیں تھا،
ابو بکر نے اس لیے باتیں کی کہ کافر سنے اور حملہ کرے. کیسے بے وقوف. تو جو ٹیڑھا ہوتا ہے، بینگا آدمی ہوتا ہے نا، اس کو ایک چیز الگ نظر آتا ہے. تو جس نے حسد کے چشمے پہنے ہو تو اس کو حسد ہی نظر آتا ہے. حالانکہ وہ چھوڑتے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پر الگ 100 اونٹ کا انعام تھا، نبی علیہ السلام پر الگ اور اس پر الگ. تو کوئی اپنے آپ کو قتل کے حوالے کرتا ہے، بلکہ حزن عربی میں وہ غم ہے جو دوسرے پر ہو. یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا غم نہ تھا، نبی نے تسلی دی لا تحزن، آپ میرے غم مت کھائیے، اللہ ہمارے ساتھ. تو ابو بکر کو اپنا نہیں، نبی علیہ السلام کا غم تھا. فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. فانفلق تو پٹ گیا سمندر، فکان ہو گیا کل فرق ہر حصہ سمندر کا کالطود العظیم. طود پہاڑ، عظیم بڑا، تو بڑے پہاڑ کے طرح، بڑے پہاڑ کے طرح حصے بنے، راستے بنے ان میں. تو ایک طرف ایک پہاڑ بنا، دوسرے طرف درمیان میں راستے بنے. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، ہم قریب لائے اسی جگہ الآخرین دوسروں کو، آخرین دوسرے یعنی فرعون. وَأَنْجَيْنَا نجات دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ سب کو، پھر غرق کر ڈالا آخرین فرعونی. اس میں نشانی، ان فی ذالک لآیہ، اگر تمہیں حق کی نشانی چاہیے تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابل تباہ ہو گئے. اے مکے والو اور اے دنیا والو، اس میں نشانی ہے، اس نبی کے پیچھے جاؤ گے نجات پاؤ گے. لیکن تسلی، وما کان اکثرهم مومنین، نہیں زیادہ ایمان والے. لعلک باخع نفسک کے ساتھ ٹچ ہے، اکثر ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں. تیرا پروردگار عزیز ہے، دشمن کو ہلاک کیا، رحیم ہے، موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی. دوسرا واقعہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، پڑھ کے سنا دیجئے انہیں واقعہ ابراہیم کا، جب کہا اپنے بابا اور قوم سے ما تعبدون. یہ ما تعبدون الزام کے لیے، یہ کن چیزوں کے عبادت میں لگے ہو، کچھ عقل نہیں تمہارے اندر. کہنے لگے نعبد اصناما، ہم بندگی کرتے ہیں چند بتوں کے. فنظل لها، ہم ہوتے ہیں ان کے سامنے عاکفین، سر جھکائے بیٹھے. بس یہ بت بڑے اس طریقے سے عبادت کر کے آئے، ہم بھی کرتے ہیں. قال ابراہیم نے کہا یہ بتاؤ تمہارا عقیدہ ان کے بارے میں کیا ہے. هل يسمعونکم، کیا یہ سنتے ہیں تمہیں جب تم پکارتے ہو؟ جب تم پکارتے ہو تو یہ تمہیں سنتے ہیں. او ینفعونکم، یا نفع دے سکتے ہیں، اگر تم ان کا عبادت کرو تو کچھ نفع ملے گا. او یضرون، یا ضرر دے سکتے ہیں اگر تم عبادت نہ کرو، چھوڑ دو ان کو تو یہ ضرر دے سکتے ہیں. قالوا، انہوں نے کہا بل وجدنا، بل اعراض کے لیے. اعراض کیا معنی؟ لا يسمعون ولا ينفعون، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ ضرر دور کر سکتے ہیں. ہمیں تو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں، بلکہ یہ کہ ہم نے اپنے بڑوں کو پایا یفعلون، اس طرح کرتے، باپ دادا کرتے تھے ہم بھی کرتے. ابراہیم نے فرمایا فرأیتم، مجھے بتاؤ، ما کنتم تعبدون، جن کے تم عبادت کرتے ہو تم اور تمہارے بڑے. فإنہم عدو لی، یقیناً یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہے، سوائے رب العالمین کے. اس سے پتہ چلا وہ اللہ سے منکر نہ تھے، مشرک تھے. اللہ کے ساتھ اوروں کے بھی عبادت، جن کے تم عبادت کرتے ہو یہ سب دشمن ہے، البتہ رب العالمین وہ نہیں ہے میرا، وہ میرا دوست ہے. ایک معنی یہ فإنہم عدو لی، یہ میرے دشمن بنیں گے قیامت کے دن. ان کی عبادت کرو گے آج تو قیامت میں یہ کہیں گے کہ ہم نے کب کہا تھا، اور پھر ہمارے دشمن بنیں گے. الا رب العالمین، صرف رب العالمین ہے کہ وہ عبادت سے دوست بنتا ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی. باقی باطل معبود تو پھر وہ دشمنی کا اظہار کرے گا. رب العالمین کون ہے؟ تو پہلے عالمین کا موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا، اب رب کا ابراہیم. فرمایا الذی، وہ رب جس نے مجھے بنایا، تو ان بتوں نے مجھے بنایا نہیں. فہو یہدین، وہ اللہ مجھے ہدایت بھی دے گا. تو اس سے پتہ چلا جو خالق ہے تو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی وہی بتا دے. تو خالق میرا وہ ہے تو یہدین، اب مجھے زندگی کیسے گزارنے ہے یہ ہدایت بھی وہ دے گا، تو اس کے کہنے پر چلنا ہے. والذی، اللہ وہ ذات ہے جو مجھے کھلاتا ہے، ویسقین، اور پلاتا. جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. کتنا ادب ہے، یہ نہ کہا کہ اللہ مجھے بیمار کرتا ہے. یعنی کھانا پلانا، شفا، یہ اچھے افعال ہے تو اللہ کے طرف نسبت کی. وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں، یہ اپنے طرف نسبت کی. کیا
کیا معنی؟ اگر بیماری تکلیف ہے تو وہ میرے اندر نقص کی وجہ سے، میرے کسی غلطی کی وجہ سے ہے، میرا رب تو مہربان ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ وہ ہے جو مجھے موت دیتا ہے، ثم یحیین، پھر دوبارہ زندگی بھی وہی دے گا۔ والذی، وہ اللہ کہ میرا طمع ہے کہ مجھے بخش دیں گے خطیئت۔ طمع وہاں ہوتا ہے جہاں اسباب نہ ہو یا اسباب ہے لیکن ان پر اعتماد نہیں، تو یہ ابراہیم کا اعلیٰ شان ہے کہ اپنے اعمال پر اعتماد نہیں، صرف اپنے رب کے رحم پر ہے۔ اتما، امید ہے کہ وہ میرے خطاؤں کو بخش دے گا قیامت کے دن۔ خطا سے مراد خلاف اولا۔ رب حب لی حکم والحقنی بس، اب اظہار عجز، اے میرے رب آپ دے دے مجھے حکمن علم، میرے رب مجھے سمجھ دے۔ تو پتہ چلا سب سے بہتر نعمت وہ علم ہے، سمجھداری، قرآن اور دین کا علم۔ حکومت کچھ بھی نہیں مانگتا، اللہ مجھے علم دے۔ توحید کا علم جتنا بڑھتا جاتا ہے یہ ختم نہیں ہوتا، معرفت الہی اور آخرت کے علوم، تو یہ انسان کو اصل میں انسان بنا دیتا ہے۔ اور الحقنی، مجھے ملا دے صالحین کے ساتھ، تو یہ نیک لوگوں کی جماعت کے سوال کرنے چاہیے۔ انبیاء کے شان ہے کہ اللہ مجھے برے سے بچائے، مجھے نیک لوگوں سے ملا دے، موت کے بعد بھی۔ وجعل لی لسان صدق، اللہ اب کر دے میرے لیے سچا تذکرہ فی الاخرین، آنے والوں میں۔ لسان صدق ذکر لسان ہے اور مراد ذکر ہے، یعنی لسان سے ذکر ہوتا ہے، مراد ثناء حسن ہے، ذکر جمیل ہے، کہ بعد میں لوگ مجھے برے نام سے یاد، کوئی نام لیتے وقت علیہ السلام کا ابراہیم خلیل اللہ عزت سے یاد کرے، تو یہ نہ ہو بعد میں نام لے اور برائی کے ساتھ لے۔ وجعلنی، اللہ کر دے مجھے من ورثۃ جنت النعیم، نعمتوں والے جنت کے وارثین میں سے۔ تو پتہ چلا جنت کی دعا مانگنے چاہیے۔ جو بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ نہ ہمیں جنت سے غرض نہ دوزخ کا پرواہ، تو یہ نہیں، جنت سے غرض کیوں نہیں؟ وہ تو رحمت الہی کا مقام ہے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اللہ بخش دے میرے باپ کو، یقیناً وہ ضالین میں سے ہے، مشرک ہے وہ۔ تو بخش دے معنی ایمان دے، پھر ایمان سبب بخشش ہے، تو ایمان کا سوال یا دعا ہے، تو یہ وعدہ تھا، بعد میں پتہ چلا مشرک مرا تو چھوڑ دیا۔ وَلَا تُخْزِنِي، مجھے رسوا نہ کرو، جس دن یبعثون، لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اس دن کے رسوائی حقیقت میں رسوائی ہے، جس دن نفع نہ دے گا مال اور اولاد، الا من ات اللہ، مگر وہ بندہ جو آیا اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر، سلیم معنی پاک دل لے کر شرک کفر سے۔ تو ایک معنی یہ استثناء منقطع ہے، مال اولاد نفع نہ دے گا، البتہ پاک دل نفع دے گا، تو پاک دل تو مال اولاد کے جن سے نہیں ہے، تو منقطع ہے۔ یا یہ الا مال من ات اللہ، مال من، مال و بنون من، مال اور اولاد اس کا جو صاف دل لے کے آئے، تو پھر استثناء متصل ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اس دن قریب کیا جائے گا جنت متقین کے لیے، تو متقین آسانی سے اس میں، ابھی تو ہمیں دور نظر آتا ہے نا کہ جنت کب جائیں گے، دور ہے، تو اس دن بس سامنے جنت ہے۔ وَبُرِّزَتْ، واضح ظاہر کیا جائے، جہیم یعنی دوزخ کو سامنے لایا جائے گا، للغاوین سرکش لوگوں کے، کہا جائے گا ان سے، کہا ہے تعبدون، جن کے تم عبادت کر دیتے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وہ کدھر ہے؟ اللہ نے تو اپنے عابدین کو جنت دی، سامنے جنت ہے، تمہارے معبود کہا ہے؟ حل ینصرونکم، کیا وہ تمہارے مدد کر سکتے ہیں؟ او ینتصرون، یا اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ نہ تمہیں بچا سکتا ہے نہ اپنے آپ کو۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا، منہ کے بل پھینک دیے جائیں گے، فَكُبْكِبُوا، اون دے منہ کے بل پھینک دیے جائیں گے، فیہا، اس دوزخ میں، ہم یہ سرکش عبادت کرنے والے، والغاوون، اور ان کو سرکشی میں ڈالنے والے، ابلیس کے سارے لشکر، تو یہ جا کے اس میں یختصمون، جگڑتے ہوں گے، وہم فیہا، یہ اس جہنم میں یختصمون، جگڑتے ہوں گے، تاللہ، اقرار کر کے، قسم اٹھا کے کہیں گے یقیناً ہم گمراہ تھے، لیکن اس اقرار کا فائدہ نہیں، ابھی اقرار کرے، شرک سے توبہ کر۔ کیوں گمراہ تھے؟ وجہ گمراہی کا، اذ نسویکم، کہ ہم نے تمہیں برابر ٹھہرایا رب العالمین کا، یعنی ہم نے تمہیں رب العالمین کا درجہ دیا، جیسے فرعونیوں نے فرعون کو دیا، اور ہر دور کے ظالم دوسروں کو،
باطل معبودوں کو رب سمجھتے، تو حکم رب کے ماننے چاہیے، رب کا مان کے چلے بندہ، اور ہم نے تمہارا کہنا مان کے چلے۔ تو یہ شرک فی العبادت بھی ہے، اور جو شرک فی اطاعت کرے وہ بھی اس میں داخل ہے کہ معبود مان کے پھر اس کے اطاعت کرے۔ وما ضلنا الا المجرمون، ہمیں گمراہی میں نہ ڈالا تھا مگر مجرمین نے۔ اب نہیں ہے ہمارے لیے من شافعین، کوئی سفارش کرنے والا، تو مشرک کے لیے کوئی سفارش نہ، کوئی دوست ہے حمیم مخلص۔ فلو ان لنا کرہ، کاش کے، لو شرطیہ، تو پھر اگر ہوتا ہمارے لیے کرتن ایک بار واپسی، کرہ مرہ کے لیے ہے، یعنی اگر ایک بار واپسی کا موقع ملے تو ہم ایمان لائیں گے۔ ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم۔ ما كان اکثرهم لعلک باخع کے ساتھ ٹچ۔ کذبت قوم نوح، یہ تیسرا واقعہ، اور اب سب واقعات ایک طرز کے چلیں گے، یعنی نبی نے دعوت دی، اور دعوت توحید اور سنت کے طرف، فاتقوا اللہ توحید واطیعون، میرے پیچھے چلو نبی کے سنت ہے، اور لوگوں نے مخالفت کی، پھر نبی نے وہ برائیاں انہیں سمجھا دی جو ان میں تھے، وہ نہ مانے تو نتیجہ دشمن کو اللہ نے تباہ کر دیا اور اپنوں کو نجات دیا۔ یہ سب انبیاء کے واقعات میں یہی بات ہے۔ جھٹلایا قوم نوح نے مرسلین کو تو نہیں، ایک نبی کو جھٹلایا، لیکن ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے، پیغام سب کا ایک ہوتا ہے۔ جب کہا ان سے اخوہم، ان کے بھائی، یا تو نسبی بھائی تھے یا اخ کا معنی خیر خواہ ہے، نوح علیہ السلام جو ان کا خیر خواہ تھا، کہا لا تتقون، تم ڈرتے نہیں، میں رسول ہوں اللہ کی طرف سے، امین امانت دار ہوں، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، میرے پیروی کرو، وما اسألکم، میں نہیں مانگتا تم سے اس بیان پر کوئی اجرت، میرا اجرت رب العالمین، یعنی میں لالچی نہیں ہوں، اپنے لالچ کے لیے نہیں لگا ہو، صرف تمہارے فائدے کے لیے۔ نبی پر دعوت فرض ہوتا ہے تو وہ اجرت لے بھی نہیں سکتا۔ فاتقوا اللہ واتیعون، اللہ سے ڈرو میرے پیروی، یہ طویل زندگی ہے تو بار بار انہیں کہا فاتقوا اللہ، پتہ چلا نبی سے فائدہ وہ اٹھا سکتا ہے جس میں خوف ہو، اور اطاعت کرے نبی کا تو فائدہ مل سکتا ہے، نسب سے اور صرف دعوی سے کچھ نہیں ملتا۔ قالوا، انہوں نے کہا نؤمن لک، کیا ہم آپ کے پیروی کریں، جبکہ واتبعک، آپ کے پیچھے چلتے ہیں الارذلون، کمینے لوگ۔ ارذل وہ تو اسی قوم کے لوگ تھے لیکن غریب تھے، اور ہمیشہ مالدار غریب کو کمینہ اور کم نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کہا نوح علیہ السلام نے وما علمی، مجھے علم نہیں ان کے اعمال کا، تم کہتے ہو یہ کمینے ہیں، یہ کمینہ اعمال کرتے ہیں، تو اللہ کو پتا ہے۔ ان حسابہم، نہیں ہے ان کا حساب مگر میرے رب پر، لو تشعرون، اگر تم جانتے ہو، تمہیں اتنا شعور نہیں کہ حق کو اس لیے رد کرتے ہو کہ غریبوں نے قبول کیا، تو کتنے بے وقوف ہو تم کہ ایک بندہ کہتا ہے میں سورج کو نہیں مانتا، دن کو نہیں مانتا، کہ وہ غریب اس کے سامنے کیوں بیٹھے، مالدار بیٹھے ہوتے پھر میں مانتا کہ دن ہے، یہ رات ہے، میں نہیں مانتا، تو تم حق کو اس لیے نہیں مانتے ہو کہ غریب لوگوں نے قبول کیا۔ وما انا، نہیں ہو میں بطارد المؤمنین، بگانے والا مومنین کو، میں ان کو ہٹانے والا نہیں ہو، صرف تمہارے وجہ سے نہیں ہو میں ڈرانے والا، کلم کلا، میں سب کو ڈراتا ہوں جو بھی مانے۔ انہوں نے کہا لئن لم تنتہی یا نوح، اگر تو باز نہ آئے اے نوح، بس کرو ان باتوں سے اور ہمارے معبودوں کے خلاف نہ کہو، اگر پھر ایسی بیان کی تو ہو جاؤ گے من المرجومین، مرجومین یعنی پت سنسار کیے ہوئے لوگوں میں سے، مرجومین جس کو رجم پتھروں سے مارے۔ قال، کہا نوح علیہ السلام نے یقیناً، اے ربی، اے میرے رب، آخر میں اس نے فریاد کی، تو یہ نہیں کہ انہوں نے کہا رجم کریں گے اور اس نے ڈائریکٹ فریاد کی، 950 سال بعد کی فریاد ہے، یقیناً میرے قوم نے مجھے جھٹلایا، ففتح، فیصلہ کرے میرے ان کے درمیان، فتحن، فیصلہ، اللہ آپ فیصلہ کر دے، نجات دے مجھے اور جو میرے ساتھ مومنین ہے، ہم نے نجات دیا اسے، ومن معہ، جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک المشحون، بری ہوئی کشتی میں، المشحون جو لوگوں سے، جانوروں سے بری ہوئی، پھر ہم نے غرق کر دیا ان کے بعد باقی لوگوں کو، اس میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم تسلی، کذبت عاد المرسلین، یہ چوتھا واقعہ، اس میں بھی وہی ترتیب، اذ قال لهم اخوهم ہود،
الا تتقون، میں رسول ہو امانت دار، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اتب اس قوم میں کچھ برائی آتے تو نبی ان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایک برائی، اتبنون کہ تم لوگ بناتے ہو بکل رین ہر بلند جگہ پر آیتن کوئی علامہ نشانی، تعبسون عبس کام کرتے ہو، تم ہر بلند جگہ پر کوئی یادگار نشانہ بناتے ہو، جیسے مالدار لوگ کسی بلند جگہ پر محل تعمیر کر کے یہ میرے یاد رہے گے بعد میں، اور کوئی بڑا محل بنا کے نشانی کے طور پر، بڑے مینارے بنا کے نشانی کے طور پر، ایک عبث کام ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ تو مسلمان کو تو ضرورت کے کام کرنے چاہیے، جو آپ کی مجبوری ہے وہ کرے، باقی وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ تو یہ قوم عبث چیزوں میں وقت بھی ضائع کرتے تھے، پیسہ بھی ضائع کرتے تھے۔ تو غریبوں سے زور زبردستی کے ساتھ پیسہ لے کے اور پھر عیاشی کے لیے بڑے بڑے عبث کام کرتے ہو، صرف خوبصورتی دکھلاوی کے لیے کہ لوگ کہے ایسا پارک بنایا اور اس طرح ایسا محل بنایا، لاکھوں کا خرچ کیا ان پر۔ وَتَتَّخِذُونَ بناتے ہو تم مصانع، مصانع ایک معنی بنگلے، دوسرے معنی بڑے بڑے برجوں کو، تیسرا معنی کارخانے بناتے ہو، بڑے بڑے ٹینکیاں بھی بناتے تھے، مصانع وہ بھی ہے۔ لعلکم تخلدون، یوں لگتا ہے کہ تم ہمیشہ رہو گے، تمہیں تو موت کا بالکل خیال نہیں، تم بڑے بڑے بنگلے بنا کے 5 منزلہ 10 منزلہ اور اس پر بس اپنی زندگی اس پر ضائع کرتے ہو۔ تو یہ بھی ترغیب ان کو، وہ بڑے بڑے محلات بنا کے رہائش کے نہیں، بس ویسے پڑے ہوتے، غریب کو بھی نہیں دیتے تھے، جیسے اکثر مالداروں کی زمین محلے بڑے بڑے بنگلے خالی پڑے ہیں اور غریب بھوک سے مرتا ہے، کرایہ نہیں دے سکتا، ان کو بھی نہیں دیتا، فضول پڑے ہیں۔ تو یہ تم فضول کام کرتے ہو۔ تیسرا نقصان، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم حملہ کرتے ہو تو حملہ کرتے ہو جبارین متکبر بن کر۔ تو غریب کے ساتھ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب غریب کو کسی غلطی پر پکڑ دے تو سخت پکڑتے، اس کا گریبان پاڑ دیتے، اس کو مار دیتے، اور مالدار کے سامنے تو پھر جی قربان، سر کیا چاہیے، حاضر ہے آپ کے خدمت کے لیے۔ تو شرم کرو، مالدار کے سامنے، اپنے سے بڑے کے سامنے تو تم بلی بن جاتے ہو، اور غریب کے لیے تم بڑا متکبر بن کے تو نوکر ہے، ملازم ہے، ان پر حملے کرتے ہو۔ یہ ان میں بری عادت تھی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، تاکید کے لیے پھر کہا اللہ سے ڈرو، میرے پیروی کرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، ڈرو اس اللہ سے جو نے تمہارا مدد کی ہے اس کے ساتھ جو جانتے ہو۔ اللہ نے مدد کی، کیا؟ تفصیل بعد الاجمال، مدد کی بھی انعام، چوپایوں کے ساتھ، بنین بیٹھے، باغات چشمے، یہ باغات ہے، چشمے ہے، اولاد ہے، یہ سب انعامات خداوندی ہے، اور تم نے اللہ کے بندوں پر ظلم شروع کیا۔ انی اخاف علیکم، یہ تذکیر بالنقم، پہلے نعمت یاد دلائے، تذکیر بالنعم تھا، اب نقمت یعنی عذاب یاد دلاتا ہے، تو پہلے نعم تھے، اب نقم ہے۔ انی اخاف علیکم، میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ انہوں نے کہا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، کہا تم بہت صوفی بنے ہو، تبلیغی، روز آ کے ہمیں سمجھاتے ہو، تو ایک بار سمجھا دیا بس کرو، اب کے وعظ کا کوئی اثر نہیں ہے۔ کہا سواء علینا، برابر سی بات ہے ہم پر آپ وعظ کرے یا آپ لم تکن من الواعظین، آپ واعظین میں سے نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا خلق الاولین، مگر یہ عادت ہے پہلوں کے۔ خلق، عادات، کیا معنی؟ ان ھذا، نہیں ہے یہ، آبادیہ، یہ جو ہم بڑے بڑے آبادیہ بناتے تو ہمارے بڑوں کے روایات ہے، تمہیں کیا پتا؟ ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں نا وہ خانی بغیر دے ظلم نہ کی گی، تو ایسے نوابی خانی کہاں ہو سکتا ہے؟ چودراہٹ بغیر ظلم کا تو نہیں ہوگا۔ تو تم صوفی غریب آدمی ہو، تمہیں کیا پتا؟ ملک ایسا نہیں چل سکتا بغیر ظلم کے، رشوت کے بغیر کیسے ملک چلے گا، سود کے بغیر کیسے چلے گا؟ تو یہ پرانے طریقے ہیں، اور اب بھی لوگوں کے یہ ذہنیت ہے۔ کسی سے کہے کہ یہ ملک سود کی وجہ سے ہے تو کہتے ہیں سود تو کب سے ہے، یہ وجہ نہیں ہے۔ ان ھذا الا خلق الاولین،
یا معنی نہیں ہے ہمارا یہ دین، ہم جس روایت پر ہے یہ دین پہلو کا دین ہے، یا نہیں ہے یہ ڈرانا مگر پہلو کا، یہ تو تم ڈراتے ہو، یہ پہلے بھی ایسے تھے، کچھ نہیں ہوتا، نہیں ہے ہم بمعذبین، عذاب پا، ہم نے ایسے ایسے بنگلے بنائے، زلزلہ پروف مکانات ہے، اس پر زلزلہ کچھ بھی اثر نہیں کرتا، پہلے لوگوں کے انتظامات کمزور تھے تو ہوا آئی ان کے مکانات گر پڑے، اب ہم نے مضبوط بنائے، فکذبوہ جٹلایا انہوں نے تو ہم نے ہلاک کر دیا، تسلی نبی کو، یقیناً اس میں نشانی ہے، وَكَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ سمود نے بھی مرسلین کو جھٹلایا، جب ان سے ان کے خیر خواہ نے کہا، صالح نے، ڈرتے نہیں ہو، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، میں لالچی نہیں ہو، میرا اجرت تو رب العالمین پر ہے، أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے، فیما ان نعمتوں میں، ہا ہونا جو یہاں ہے، آمینین امن کے ساتھ، ہا ہونا یعنی اس عیش و عشرت میں تم چھوڑ دیے جاؤ گے امن کے، تمہارا یہ خیال ہے کہ تم تو آخرت کے طرف توجہ ہی نہیں دیتے ہو، کھاتے پیتے بس آرام کر کے، شراب پی کے، عیش و عشرت کر کے، اور احکامات الہی کے طرف توجہ ہی نہیں ہے، نماز عبادت کے طرف، تو کیا تم یہاں ہمیشہ رہو گے، مرو گے نہیں؟ آمین ہا ہونا کیا ہے، یہاں نعمتیں کون سی ہے، تو جواب فی جنات، یہ باغات و عیون اور چشمے، زرو کیتیا و نخل کجور، ایسے کجور، طلعها حزیم، طلعها جس کے خوشے، جس کے گچھے، حزیم بہت نرم ہے، ملائم ہے، تو یہ خوبصورت کجور، وتنحتون اور تم تراشتے ہو، من الجبال پہاڑوں میں، بیوتن گھر، یعنی پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو، فارہین فخریت اور پر، ضرورت کے گھر نہیں ہے، ضرورت کے لیے تو یہ کافی ہے، بلکہ دکھلاوی کے لیے کہ فلاں نے ایسا بنگلہ بنایا، اور اکثر وڈیرے لوگ، مالدار لوگ اسی میں ایک دوسرے کے مقابلہ کرتا ہے کہ فلاں کا ڈیرا ایسا ہے، فلاں کے ڈیرے میں یہ سسٹم لگا ہے، تو انہی چیز جو گھر ضرورت کے لیے ہے تم اس میں مقابلے کرتے ہو۔ حدیث میں ہے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ غریب لوگ بکریاں چرانے والے وہ بھی مکانات میں مقابلے شروع کرے، فلاں نے یہ کلر دیا میں نے یہ دیا، اس نے 10 لاکھ لگائے میں نے 10 کروڑ لگائے، بس انہی میں فخر ہے۔ فاتقوا اللہ واتعون، اللہ سے ڈرو میرے پیروی کرو، ولا تطیعوا امر المسرفین، قوم صالح میں 9 لیڈر تھے بڑے بڑے، 9 پارٹیاں تھی، ان کے ملک چلانے والے سیاسی بڑے رؤسا تھے، وہ دین سے منع کر دے، صالح کے باتوں میں نہ آؤ، یہ خود غریب ہے کہتے سب ایسے ہو، اس کو ملک چلانے کا کیا پتہ، تو صالح نے کہا اے لوگوں ان لیڈروں کے باتیں نہ مانو، یہ اللہ سے دور ہے، تمہیں بھی دور کر دیں گے، ولا تطیعوا، تابعداری نہ کرو، امر المسرفین، حد سے نکلے ہوئے لوگوں کے امر کا، امر معنی فیصلے کا، ان کے فیصلے پالیسیوں پہ مت جاؤ، یہ وہ لوگ ہیں یفسدون جو فساد کرتے پھرتے ہیں زمین میں، ولا یصلحون اور اصلاح نہیں کرتے، مدائن صالح اب بھی عرب میں ہے ان کی نشانیاں، انہوں نے کہا یقیناً تم من المسحرین، سحر زدہ آدمی ہو، سحر زدہ لوگوں، کسی نے جادو کر کے اب کا دماغ صحیح نہیں ہے تو مگر بشر ہے ہم جیسا، لے کے آؤ نشانی اگر تو سچوں میں سے ہے، تم کہتے ہو فلاں لیڈر صحیح نہیں، اس کے پاس اتنا سب کچھ ہے، گاڑی دولت نعمت ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے، تم تو ہمارے جیسا غریب آدمی ہے، کہا اس نے نشانی، ہاذہ ناقۃ، یہ اونٹنی ہے، لہا اس کے لیے، شرب نمبر ہے پانی پینے کا، اور تمہارے لیے نمبر ہے، یوم معلوم، معلوم دن کا، ایک دن تمہارا معلوم ہے ایک ان کا ہے، ظلم نہ کرو، مت پہنچاؤ اسے، ولا تمسوہا، مت ہاتھ لگاؤ اس کو، بسوء تکلیف کے ساتھ، فیأخذکم ورنہ پکڑے گا تمہیں عذاب بڑے دن کا، لیکن نہ مانے وہ، فعقروہا، زخمی کر ڈالا اونٹنی کو، اس کے کونچے کاٹ ڈالے، فاصبحوا، پھر ہو گئے نادمین، پشیمان عذاب کے بعد، تو بعد العذاب پشیمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، فاخذہم العذاب، یہ تسلی نبی علیہ السلام کے لیے، اسی طرح قوم لوط نے بھی مرسلین کو جھٹلایا، اذ قال لهم اخوہم، یہاں اخ سے مراد ایک بندہ ان میں سے، یا اخ سے مراد خیر خواہ، وہ ان کے نسب کا نہ تھا، باہر سے آیا تھا، فاتقوا اللہ وآتین وما اسألکم علیہ من اجر، میرا اجرت رب العالمین، اتأتون الذکران، اس قوم میں جو برائی آتے وہ بیان کرتا ہے، کیا تم آتے ہو الذکران لڑکوں کے پاس،
من العالمین مخلوق میں، مانا مخلوق میں آج تک کسی نے یہ برائی نہ کی، تم کرتے ہو جہان والوں میں، تو جہان والوں میں پورے عالم میں کوئی ایسے برائی کرنے والا نہیں۔ وَتَذَرُونَ چھوڑتے ہو جو پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے رب نے، من ازواجکم تمہارے بیویوں میں سے، بلکہ ہو تم قوم عادون، ایک قوم عادون، انسانیت سے نکلنے والے، حد انسانیت سے نکل گئے ہو، یہ تو انسانیت بھی نہیں۔ انہوں نے کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لوط، اگر باز نہ آیا اے لوط، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، تو ہو جاؤ گے تم مخرجین، جلاوطن لوگوں میں سے، تمہیں جلاوطن کر دیا جائے گا، پھر ہمارے ملک سے نکال دیا جائے گا۔ قال اس نے کہا یقیناً میں لعملکم، میں کہا تم مجھے دھمکی دیتے ہو کہ یہ چھوڑ دو، میں تمہارے عمل کو برا سمجھتا ہوں، یقیناً میں تمہارے عمل کو من القالین، برا ماننے والوں میں سے ہوں۔ قالین اس میں فاعل کا صیغہ ہے جمع، یعنی برا ماننے والے، تو اکثر کہتے ہیں نا قالین کیا صیغہ ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ عام قالین کا پوچھتا ہے، مسجد کے قالین، تو یہ الگ قالین ہے۔ رب نجنی و اہلی مما یعملون، اے میرے رب مجھے نجات دے اور میرے اہل کو اس سے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ ہم نے نجات دی اس کو، واہلہ اور ان کے گھر والوں کو، سب کے سب، الا عجوزا مگر ایک بوڑھی عورت، ایک بڑھیا تھی، فی الغابرین پیچھے رہنے والوں میں، ثم دمرنا الاخرین پھر ہم نے تہس نہس کر دیا الاخرین باقی ماندہ لوگوں کو، یہ بچا کر قوم لوط باقی کو ہلاک کر دیا۔ برسائی ہم نے ان پر مطرن ایک خاص بارش، مطرن مفعول مطلق ایک نوعی کے لیے الگ بارش، فساء مطر المنذرین بس بہت برا ثابت ہوا ڈرائے جانے والے لوگوں کی بارش، وہ آسان بارش نہ تھی۔ اس میں نشانی وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکہ معنی جنگل والے، یہ شعیب علیہ السلام کا قوم ہے، تو صحیح یہ ہے کہ یہ الگ قوم ہے، مدین والے الگ ہے، اور وہاں سے فارغ ہو کے پھر شعیب علیہ السلام ان کے پاس آئے، ایکہ والوں کے پاس۔ یہ جنگل مانا لوگ جنگل میں آباد تھے، یا یہ کہ وہ درختوں کی عبادت کرتے تھے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین جھٹلایا الایکہ بن والوں نے، جنگل والوں نے، المرسلین انبیاء کو۔ اس قال یہ اخ نہ کہا نا، وہ ان کا نہ تھا، مدین والوں کا تو تھا۔ اس قال لهم شعیب لا تتقون، میں رسول ہو امانت دار، فاتقوا اللہ واتیعون، یہ 5 باتیں ہر نبی کے، امانت کے دعوت، اطاعت کے دعوت، توحید کے دعوت، رسالت کے دعوت، اور اپنے اخلاص کا ذکر کہ میں لالچی نہیں ہوں۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، اس قوم میں یہ بڑے مالدار لوگ تھے، تو ان کی برائیاں اور مدین والوں کی برائیاں ایک ہے، تو یہ ناپ تول میں کمی کر دیتے باوجود وسعت اور فراوانی کے۔ اوفوا الکیل پورا دو پیمانہ، ولا تکونوا نہ ہو جاؤ من المخسرین نقصان کرنے والوں میں سے، یعنی گاٹھا نہ دیا کرو لوگوں کو، نقصان نہ دو۔ وزنوا وزن کرو بالقسطاس المستقیم، صحیح ڈنڈے کے ساتھ، تول کا ڈنڈا تو نمبر، ترازو کے نمبر بالکل صحیح ہونے چاہیے، تم ترازو میں گڑبڑ نہ کرو۔ ولا تبخسوا الناس، کم نہ کرو لوگوں سے ان کے چیزیں، مت پھرو زمین میں مفسدین فسادی بن کر۔ تو عام حرام کی وجہ سے اور فسادات بھی کرتے تھے، شعیب علیہ السلام کے پاس آنے سے لوگوں کو روکتے تھے، حق کے سامنے رکاوٹ کرتے تھے، تو غریبوں پر بھی ظلم، حرام بھی کھاتے تھے، پھر شرک بھی کرتے تھے، شعیب کی مخالفت بھی کرتے تھے، یہ سب برائیاں۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں بنایا، والجبلہ اور مخلوق، جبلہ جمع ہے اس لیے اولین صفت جمع لایا، مخلوق گزشتہ۔ انہوں نے کہا یقیناً تو من المسحرین، سحر زدہ آدمی ہو، تم پر سحر ہوا جادو، یا ایک معنی من المخدعین، تمہیں دھوکہ دیا گیا، جادو کے مارے ہوئے آدمی ہو یا دھوکے میں پڑے ہو۔ مانت نہیں ہے آپ مگر بشر ہے ہمارے جیسے، تو ہر دور میں نبی پر یہ اعتراض کہ یہ بشر کیوں ہے، تو پتہ چلا نا
کہ بشریت کے ساتھ ٹکراؤ نبوت کا، یہ کافروں کا عقیدہ ہے، لیکن وہ بشر مانتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے۔ بشر تو سامنے نظر آتا تھا ان کو، تو کہہ رہے تھے آپ بشر ہے اس لیے نبی نہیں ہو سکتے ہو، اور ان لوگوں کو نبی نظر نہیں آتا تو نبی تو مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے۔ وہ بشر مانتے تھے، نبی اس لیے نہیں کہ بشر ہے، تو بشر مانتے تھے، نبی نہیں مانتے، اور ان کو نظر نہیں آتا تو کہتے نبی تو ہے لیکن بشر نہیں، تو یہ نبوت مانتے ہیں، بشریت نہیں مانتے، وہ بشریت کو مانتے تھے، نبوت نہیں مانتے، یہ ٹکراؤ دونوں سمجھتے ہیں۔ وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك، یقیناً ہمارا گمان ہے کہ آپ کاذبین، جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، گرا دے ہم پر ایک ٹکڑا آسمان سے، ان كنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے۔ انہوں نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو تم اعمال کرتے ہو، اللہ کے حوالے کیا، میں نے سمجھا دیا اب اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، جٹلا دیا۔ فاخذہم، پکڑا ان کو عذاب یوم الذلہ، سایبان کے عذاب نے۔ سایبان کیا معنی؟ عذاب بادلوں کے شکل میں آیا اور اوپر سے سایہ کی صورت میں، ان کو گرمی لگی سخت، تو یہ سایبان دیکھ کے خوش ہو گئے، تو سب وہاں نیچے جمع ہو گئے، تو اوپر سے آگ برسا ان پر۔ یقیناً عذاب، یقیناً تھا یہ عذاب بہت بڑے دن کا، اس میں نشانی ہے اور اکثر ایمان نہیں لاتے۔ تسلی آپ علیہ السلام کے لیے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ آخر تک آخری حصہ تیسرا، اس میں اولاً قرآن کریم کی تصدیق کہ یہ مجانین کا کلام نہیں ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی مجنون سحر زدہ آدمی کا کلام ہے، نہیں، اور یہ واقعی کو یہ سمجھے کہ بس یہ چند قصے ہیں نبی نے خود بنائے، تو ایسے نہیں، یہ تنزیل رب العالمین، یہ واقعات۔ وَإِنَّهُ، یقیناً یہ قرآن کریم، لتنزیل معنی منزل، مصدر بمعنی مفعول کے، یہ منزل نازل شدہ ہے رب العالمین کے طرف سے، تو رب میں اشارہ ہے کہ تمہارا تربیت ظاہری وہ کرتا ہے، تو روحانی تربیت کے لیے اس نے یہ کتاب اتارا، اور عالمین ہے اس میں اشارہ ہے کہ قیامت تک جتنے انسان جنات ہے تو سب کے تربیت کے لیے اللہ نے یہ کتاب اتارا، تو قرآن کسی علاقے کے لیے نہیں، خاص لوگوں کے لیے نہیں، پورے عالمین کے لیے رب کے طرف سے نازل ہے۔ پھر اس کا سند کہ اس کو نزل بھی اتار کے لایا اس کو، اور روح الامین، روح الامین، جہاں جواب دینا مقصود ہوتا ہے سوال کا تو روح القدس بولتا ہے، جہاں جواب نہیں بلکہ تصدیق ہوتا ہے تو امین کہا، کہ یہ قرآن کریم سچ کتاب ہے، اس میں انہوں نے کوئی درمیان میں دخل اندازی نہ کی۔ علی قلبک، آپ کے دل پر اتارا، تو علم وہ ہے جو دل پر اثر کرے۔ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو ڈرانے والوں میں، یہ مقصد قرآن کریم کے نزول کا۔ اتارا اس کو بلسان عربی مبین، لغت عربی جو مبین صاف زبان ہے۔ قرآن کریم سے پتہ چلا قرآن پورا پورا عربی میں ہے، تو اس میں کوئی لفظ عجمی کا نہیں، جو لوگوں کو عجمی نظر آئے تو وہ عجم بھی استعمال کرتے ہیں، یہ نہیں کہ عجمی ہے۔ وَإِنَّهُ، یقیناً یہ قرآن کریم لفی زبور الاولین، یہ گزشتہ صحیفوں میں موجود ہے، تو قرآن موجود ہے، ایک معنی اس کے خوشخبری، پہلے صحیفوں میں بھی اس کی خوشخبری آتی، یا دوسرا لہو معنی مضمون قرآن، جو مضمون توحید کا ہے، آخرت کا ہے، یہ مضمون قرآن پچھلے صحیفوں میں، یہ نہیں کہ بعینہ ہی یہی کلام موجود ہے، یہ غلط ہے۔ اولم یکن لہم، کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی نہیں کہ تورات انجیل والے بھی مان گئے، تو یہ کتاب اس طرف سے ہے جس طرف سے پہلے کتب تھے۔ اولم یکن لہم، کیا ان کے لیے نشان نہیں ہے، آیتن نشانی، ایعلمہ، کہ یقین کرتے ہیں اس کتاب پر، جانتے ہیں معنی یقین کرتے ہیں علماء بنی اسرائیل کا، تو یہ آیتن خبر مقدم ہے، ایعلمہ یہ اسم ہے یکن کا، یعنی اولم یکن لہم، کیا نہیں ہے ان کے لیے یہ بات کہ علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں، کیا نہیں ان کے لیے آیتن نشانی قرآن کریم کے صداقت کا، تو یہ کافی نشانی نہیں؟ تو اس قرآن کے صداقت کا تو غیر مسلم جتنے تاریخ لکھتے ہیں، تو اب پورے دنیا انگریز بڑے بڑے سائنسدان قرآن سے ہی اخذ کرتے ہیں، اور جتنے ایجادات کرتے ہیں
تو اکثر قرآن سے اخذ کر کے ایجادات کرتے ہیں. تو یہ اتنے ماہرین اور سائنسدان تجربہ کار لوگ سب قرآن سے اخذ کرتے ہیں، تو یہ دلیل نہیں، کافی نہیں ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، مخلوق کا کلام نہیں ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اتار دیتے یہ قرآن بعض عجمین پر، عجم والوں پر، فَقَرَأَهُ پھر وہ پڑھ کے سنا دیتے علیہم ان پر، تو پھر یہ لوگ ما کانوا بہ مؤمنین پھر ایمان نہ رکھتے. کہتے یہ کیسے، ہمارے زبان میں ہی نہیں ہے. کذالک اسی طرح سلکناہ ہم چلاتے ہیں یہ تکذیب مجرمین کے دلوں میں. مجرمین بلا وجہ نہیں مانتا، کیوں؟ رب نے مجرم کے دل میں تکذیب ڈالا ہے. لا یؤمنون به، یہ مجرمین ایمان نہیں لاتے قرآن پر، یہاں تک کہ دیکھے العذاب العلیم، درناک عذاب. پھر ایمان لائیں گے، لیکن عذاب آئے گا ان پر بغتتاً یکدم، وہم لا یشعرون، یہ نہیں جانتے ہوں گے. پھر اس وقت کہیں گے، فیقولو کہیں گے، هل نحن منظرون، کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے، ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے. پھر اس وقت یہ کہیں گے، افبعذابنا یستعجلون، کیا مانتے نہیں، انتظار کرتے ہیں اور ہمارے عذاب پر، یستعجلون جلدی کرتے ہیں، کہتے عذاب لے کے آؤ، نہیں مانتے. افرائیت ان متعناہم، تو نہیں مانتے، کچھ تو زبانی انکار کرتے ہیں، کچھ زبانی انکار تو نہیں، عملی انکار کرتے. عمل نہیں کرتا تو کیا مقصد، عذاب چاہتے ہو. افرائیت ان متعناہم سنین، مجھے بتاؤ تو صحیح، افرائیت کہ آپ کو پتا ہے، ام متعناہم سنین، اگر ہم انہیں متعناہم فائدے دے، عیش دے، سنین کئی سالوں تک، اگر ہم ان کو عیش میں رکھ کے، خوشی میں رکھ کے کئی سالوں تک، ثم جاءہم پھر آئے ان کے پاس ما وہ عذاب جن کا ان سے وعدہ ہے. کئی سال عیش و عشرت میں، 100 سال ہم کسی کو جوان رکھ کے، نعمتوں میں رکھ کے، خواہشات پورے کرتے جائے، اتنے میں عذاب آئے تو ما اغنا عنہم فائدہ نہ دے گا ان کو، ما وہ کانو کہتے یہ لوگ یمتعون جو فائدے لطف اٹھا رہے تھے. اگر 100 سال کسی کو عیش میں رکھ کے پھر عذاب آئے تو پھر کیا یہ سابقہ فائدے کچھ، جو سابقہ انہوں نے عیش مزے اڑائے تو یہ کچھ فائدہ دے گا، نہیں، وہ تو ختم. تو کتنا عرصہ، 100 سال 200 سال ہم ان کو عیش و عشرت میں رکھ کے آخر تو پکڑے جائیں گے، اور پھر یہ مزے کچھ کام نہیں آئیں گے. توبہ کام آتا ہے، نیک عمل کام آتا ہے، یہ ختم تو پھر ختم. وما اہلکنا من قریۃ، ہم نے ہلاک نہیں کیا کسی بستی کو مگر اس کے لیے منذرون ڈرانے والے ہوتا ہے. ذکر مانا ھذا ذکر، یہ قرآن کریم کافی نصیحت ہے. ذکر مبالغہ ہے، یہ کامل نصیحت ہے اور نہیں ہے ہم ظالمین، لوگ ظلم کرتے ہیں کہ نصیحت سے انکار کرتے ہیں. وما تنزلت به الشیاطین، اب یہ لوٹ رجوع ہے اصل مقصد کے طرف. انہ لتنزیل رب العالمین کے ساتھ تک، یہ رب العالمین کے طرف سے نازل ہے. ما تنزلت به الشیاطین، اس کو اتار کے نہیں لائے شیاطین. جیسے مشرکین کا خیال ہے کہ چند جنات سمجھاتے ہیں یا چند جادوگر ان کو سمجھا دیتے، تو جنات جادوگر شیاطین وہ قرآن کہاں اتار کے لا سکتے، نہ وما ينبغی لہم، نہ ان کے لیے مناسب ہے اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں. تو شیاطین توحید کا دعوت دے، اچھے اخلاق کا دعوت دے. انہم یقیناً یہ شیاطین عن السمع، قرآن کے سن پانے سے لمعزولون دور رکھے گئے، سیٹ پہ رکھ دیے گئے. مانا قرآن کریم سن نہیں سکتے، آسمانوں کے قریب پہنچ کے تاکہ وہی سے کچھ باتیں حاصل کرے، لیکن ملائک ان کو مار دیتے ہیں. اب آخر میں آداب ہے، فلا تدعوا مع اللہ، مت پکارو اللہ کے ساتھ اور معبود، ورنہ ہو جاؤ گے من المعذبین، سزا پانے والوں میں سے. تو شرک نہ کرو. واقعات سے پتہ چلا نا سابقہ اقوام کیوں تباہ ہو گئے کہ شرک کرتے تھے. تو شرک نہ کرو. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ، ڈرا دیجئے العشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو. عشیرہ مانا رشتہ دار، اقربین قریبی، قریبی کنبے کو ڈرا دے، جیسے انبیاء نے ڈرایا تو آپ بھی ڈرا دے. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، اور نیچے کیجئے جناح کا اپنے بازو، مانا تواضع سے پیش آئے، نرمی کرو اس کے ساتھ. اتباع کا جو آپ کے پیچھے چلے مومنین میں سے، جو مومنین ہے تو ان کے ساتھ نرمی کرے. نرم استاد سے، نرم آدمی سے بندہ فائدے اٹھا سکتے ہیں،
تو آپ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے تاکہ وہ آپ سے پورا پورا دین سیکھ لے. یہ ادب ہے. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ، پس اگر یہ لوگ عصوا کا نافرمانی کرے آپ کا تو آپ کہہ دیجئے میں بیزار ہو اس سے جو تم عمل کرتے ہو. اگر تم کوئی نافرمانی کرو گے تو پھر میرے طرف نسبت نہیں کرنا. اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی برائی کرے تو کہتے ہیں دیوبندی ایسے ہے، دیکھو وہ تو بندہ برا ہے. دیوبندیوں نے تو ان کو یہ نہیں کہا کہ تم شرک کرو، برائیاں کرو. تو کل کوئی میرے طرف نسبت نہ کرے. اگر لوگ اب میں تو یہ کہتا ہوں اللہ کے ہو جاؤ، کوئی امتی غلطی کرے تو نبی کو بدنام نہ کرو، میں نے نہیں سمجھایا ان کو یہ. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اعتماد رکھو صرف اللہ پر جو عزیز الرحیم. سورت میں عزیز الرحیم بار بار تھا نا، ان ربک لہو العزیز الرحیم. تو اس پر اعتماد کر کے دعوت دے، اس کے اعتماد پر کام چلا دے. الذی، وہ اللہ جو دیکھتا ہے آپ کو حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوتے ہو، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یا دعوت کے لیے کھڑے ہوتے ہو، یا رات کو تہجد کے لیے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کے حرکات فی الساجدین نمازیوں میں، یعنی آپ نماز پڑھاتے ہو تو آپ کے حرکات، رکوع، سجدے، قیام، سب کو اللہ دیکھ رہا ہے ساجدین میں. یا ساجدین مانا تہجد گزار. تو آپ علیہ السلام رات کو آ کے اور ان کا جائزہ لیتے تھے کہ کون کیا کرتا ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے صحابہ کرام کی تربیت کے لیے جو حرکات کرتے ہیں. بعض نے اس سے مانا یہ کہ تقلب کا آپ کا آنا فی الساجدین موحدین میں، کہ نبی علیہ السلام کے سب آبا و اجداد سارے موحدین تھے. تنقل احمد نورا عظیما تلألأ في وجوه الساجدين تقلب فيهم قرنا فقرنا الى ان جاء خیر المرسلین، کہ نبی علیہ السلام ساجدین میں آئے، لیکن اس کی ضرورت نہیں، ظاہری معنی یہی نمازی ہے. انہ هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، اچھا تمہیں بتا دوں کہ شیاطین برے لوگ ان کے عادات کیا ہوتے ہیں. هل انبئکم، کیا میں تمہیں بتا دوں، راستہ بتا دو، علی من ان کے طرف جن پر نازل ہوتے ہیں شیاطین، تنزل اترتے ہیں، علی کل افاک، ہر بڑے جھوٹے عظیم گناہگار پر. تو جو جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے شیطان اس کے پاس آتے، گناہگار ہوتا ہے تو نبی سب سے زیادہ سچا. تو شیاطین کا کیا کام ہے؟ یلقون السمع، جو کان لگاتے ہیں شیاطین کے طرف. شیاطین ان کے پاس جاتے ہیں جو ان کے طرف کان لگاتے. وَأَكْثَرُهُمْ، اور زیادہ ان میں، کاذبون، جھوٹ بولنے والے ہیں. تو یہ جنات بھی اکثر جھوٹ بولتے ہیں، اکثر کیا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں. لوگ اس پر یقین کرتے ہیں کہ جنات نے کہا فلاں نے آپ پر تعویذ کیے اور تعویذ فلاں جگہ پڑے ہے. تو لوگ کہتے ہیں اوہو، ایسے سمجھتا ہے جیسے قرآن کا آیات کسی نے. تو جنات تو سب سے زیادہ جھوٹ تو وہ بولتے ہیں، وہ ہے ان میں شیاطین زیادہ ہے. مومنین، کچھ مومنین ہے وہ صحیح ہے، اور اکثر تو شیاطین ہے، وہ لوگوں کو لڑاتے ہیں آپس میں، اور عاملوں کے کانوں میں بات ڈال کر جھوٹ کا کہ فلاں نے ایسا کیا. تو لوگ، قبائل مسلمان آپس میں لڑ جاتے ہیں، رشتہ داروں کو لڑاتے ہیں، اکثر جھوٹ بولتے ہیں. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ نبی شاعر نہیں کیوں، شعراء جو ہے یتبعہم، ان کے پیچھے چلتے ہیں، الغاوون، سرکش لوگ. شعراء کے پیروکار بھی سرکش ہوتے ہیں، جبکہ نبی کے پیروکار تو پاک دامن باعمل لوگ ہیں. علم ترى کہ آپ دیکھ، یہ دلیل ہے نبی علیہ السلام کی حقانیت کے لیے صحابہ کرام کو دلیل میں پیش کیا ہے. یہ مقام ہے صحابہ کرام، یعنی استاذ کے مقام کے لیے شاگرد کو دلیل میں پیش کریں. علم ترى کہ آپ دیکھتے نہیں کہ یقیناً یہ انہم، یہ شعراء، فی کل واد، ہر خیالی وادی میں، یہیمون، بھٹکتے ہیں، بھٹکتے پھرتے ہیں. تو یہ شعر تو ایسا نہیں بنتا جب تک آپ پہلے خیال کا ایک نقشہ نہ بنا دیں. یعنی اپنے محبوب کو چاند کے ساتھ تشبیہ دو گے اور پھر کہو گے کہ میرا محبوب تو ایک چاند ہے، جو کپڑے اس نے پہنے ہیں تو یہ چاند کے اوپر ہے اس لیے پٹ گئے. تو یہ پہلے خیالی نقشہ بناؤ گے پھر شعر بن جاتا ہے.
یا اپنے آپ کو تشبیہ دو گے کسی پروانی کے ساتھ جو ہر وقت آگ کے لیے قربانی دیتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو عاشق بنا کے محبوب کا عاشق اور مظلوم ثابت کرو گے، محبوب کو انتہائی بے پرواہ ثابت کرو گے، تو پہلے پورا ایک نقشہ ذہن میں بناؤ گے، پھر شعر بنتا ہے، اور وہ نقشہ سارا خیالی ہوتا ہے، اس کا خارج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو کبھی شعر سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ یہ کہتا ہے کہ فراق کی وجہ سے میں خون کے عنصر ہو رہا ہوں، مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی سکون نہیں ملتا، اور جا کے دیکھے وہ پالنگ پہ آرام سے سویا ہے اور بالکل تکڑا ہے، ہاتھی سے بھی زیادہ طاقتور ہے، کوئی کمی نہیں۔ اشعار سے تو یہ پتہ چلے گا کہ واقعی بیچارہ موت کے قریب ہوگا، غم نے اس کو بالکل ختم کیا ہوگا، اور ایسا نہیں ہوتا۔ تو شاعروں کے طرز زندگی، ان کے گفتگو، ان کی خیالی وادیاں وہ الگ ہوتا ہے، اور میرے حبیب یہ تو باعمل انسان ہے، پاکیزہ زندگی، پاک سیرت۔ شاعر ایسا ہوتا ہے، علم طرح کہ آپ دیکھتے نہیں انہم کہ یہ شاعر لوگ فی کل واد، ہر خیالی وادی میں یہیمون بھٹکتے ہیں، وَأَنَّهُمْ، اور یہ شاعر لوگ یقولون کہتے ہیں ما بولا یفعلون جو کرتے نہیں، کہتے تو ہے کہ میں عاشق ہوں پیغمبر کا، اور سنت کیا نماز تک نہیں پڑھتے، اعمال کے پابندی نہیں کرتے، تو ان کے قول اور فعل میں تو بڑا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ، یہ کچھ اسلامی شاعر کہ وہ ہے باعمل شاعر ہے تو ان کا استثناء ذکر ہے، مگر وہ جو ایمان لائے اور عمل کرے سنت کے مطابق، یاد کرے اللہ تعالیٰ کو بہت، یعنی ان کے اشعار میں کیا ہے، ان کے اشعار عقیدہ توحید کے لیے ہے، آمنو ہے، عامل الصالحات پیغمبر کی سنت کی طرف اشعار میں ترغیب دیتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں تو ذکر کی طرف ترغیب ہے، اللہ کی وحدانیت کے دلائل پر اشعار پڑھتے ہیں، وانتصروا، بدلہ لیتے ہیں من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ اس پر ظلم ہوا، یعنی کافروں نے مومنوں کے خلاف اشعار پڑھے ہیں تو یہ کافروں کے جواب میں اشعار پڑھتے ہیں، جیسے حسان رضی اللہ عنہ، یا نبی علیہ السلام کے نصرت میں اشعار پڑھتے ہیں، یا حق پرس علماء کے لیے اشعار پڑھتے ہیں، قرآن کے ترویج کے لیے، قرآن کی اہمیت کے لیے اشعار پڑھتے ہیں، تو یہ لوگ مستثنا ہے، یہ الگ ہے، ان کی زندگی بھی بعمل اور اقوال بھی صحیح۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، آخر میں تنبیہ سورت کے اول کے ساتھ ہے، پریشان نہ ہو، لعلک باخع نفسک، ظالموں کو پتہ چل جائے گا، ان قریب جان لے گے ظالم لوگ، ای منقلب ینقلبون، کہ کس برے انجام سے دو چار ہوں گے، یعنی کس کروٹ ان کو پلٹنا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آخر وقت میں امیر بنایا، خلیفۃ المسلمین عمر فاروق کو بنایا کہ یہ خلیفہ ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ میں نے خلیفہ بنایا اس کو تو اس کو چاہیے کہ یہ اسلام کے طرز کا خیال رکھ کے چلے، اگر یہ اسلام پر پورا اترا تو صحیح ہے، کامیاب ہوں گے، اور اگر اس نے کچھ گڑبڑ کی، زیادتیاں کی، تو یہ آیات لکھ کے خط کو ختم کر ڈالا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، اگر ظلم کی تو بس کچھ دیر بعد ظالم کو اپنے ظلم کا پتہ چل جائے گا، أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، کہ کس برے انجام سے دو چار ہوں گے، یعنی کس کروٹ اونٹ بیٹھتا